غرور کا وہ شہر جو زمین نگل گئی۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم بادشاہ کی جو خود کو خدا سے بھی بڑا سمجھنے لگا۔ اس نے زمین پر ایسی جنت بنانے کی کوشش کی جو آسمان کی جنت کو پیچھے چھوڑ دے، مگر پھر ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہ شہر بچا نہ بادشاہ، صرف ایک عبرت بھری کہانی باقی رہ گئی۔ یہ ہے شداد بن عاد کی کہانی۔ شداد بن عاد قوم عاد کا حکمران تھا، ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس بے پناہ دولت، طاقت اور لوگ تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق طاقت، تعمیر اور غرور قوم عاد کی پہچان تھی۔ قرآن نے اس قوم کو یوں بیان کیا: ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلہا فی البلاد، سورہ فجر آیت 7 اور 8۔ ارم یعنی ستونوں والا شہر، اس جیسا کسی اور شہر کو پیدا نہیں کیا گیا۔ شداد نے نہ صرف حکومت کی بلکہ غرور کو بھی نئی بلندیاں دیے۔ ایک دن شداد نے کسی نبی سے جنت کا تذکرہ سنا کہ وہاں نہریں ہوں گی، سونے چاندی کے محلات، درختوں سے بہتی خوشبوئیں۔ اس کے بعد شداد نے کہا کہ اگر خدا جنت بنا سکتا ہے تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، شداد نے حکم دیا زمین پر ایسی جنت بناؤ جو دنیا نے آج تک نہ دیکھی ہو۔ اس نے شہر کا نام رکھا جنت ارم یعنی ستونوں والا شہر، اور اس کے لیے اس نے یمن کا صحرا منتخب کیا۔ اس نے اس کے محلات سونے اور چاندی سے، ستون ہیرے، موتی اور یاقوت سے، باغات جن کی نہروں میں شہد اور خوشبو بہتی تھی۔ اس نے درختوں کے تنے چاندی سے اور پتے سونے سے بنائے۔ ہزاروں کاریگر برسوں تک کام کرتے رہے۔ یہ جادوئی خواب کی طرح ایک شہر تھا، مگر اس خواب کے پیچھے تکبر کی آگ جل رہی تھی۔ شداد نے فخر سے کہا، میری جنت خدا کی جنت سے بہتر ہے۔ اس نے فیصلہ کیا، اب وقت ہے اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھنے کا۔ لشکر، درباری، ساز و سامان سب روانہ ہو گئے۔ شداد فاتحانہ انداز میں جنت ارم کے دروازے پر پہنچا۔ جیسے ہی اس کا پہلا قدم جنت میں داخل ہوا، آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی۔ آسمان سیاہ، زمین کانپنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے شداد، اس کی فوج اور اس کی پوری جنت زمین نے نگل لی۔ قرآن کہتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، سورہ فجر آیت نمبر 13۔ تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ آج تک جنت ارم کا کوئی نشان نہیں ملا۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ وہ شہر رب الخالی کے صحرا میں دفن ہے۔ ناسا کی تصویروں میں بھی کچھ عجیب ڈھانچے نظر آئے، لیکن حقیقت اب بھی ریت میں چھپی ہوئی ہے۔ شداد کی کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ طاقت، دولت اور تعمیر سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، مگر غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے اکڑتا ہے وہ زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، جیسے شداد ہوا۔ شداد نے جنت تو بنائی مگر رب کے حکم کے بغیر، اور یہی اس کی بربادی بنی۔ یاد رکھو، اصل جنت صرف اللہ کے حکم سے ملتی ہے، غرور سے نہیں، سجدے سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔